تمام جدید سہولتوں سے آراستہ برطانوی مسافر بردار بحری جہاز ٹائٹینک جب 15 اپریل 1912 میں بحر اوقیانوس میں غرق ہو رہا تھا تو اس پر سوار ہزاروں افراد جہاز پر سے ٹھنڈے برفیلے پانی میں گر رہے تھے۔ ان میں وہ 6 گمنام مسافر بھی تھے جو زندہ تو بچ گئے مگر منظر عام سے غائب ہو گئے۔ ناظرین، آئس ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اس ڈوبتے جہاز کی صرف ایک لائف بوٹ سمندر میں ڈوبنے سے ممکنہ طور پر بچ جانے والوں کی تلاش میں واپس آئی تھی۔ مدد کے لیے آنے والوں کو سخت اندھیرے میں ایک چینی نوجوان لکڑی کے ایک دروازے سے چمٹا ہوا نظر آیا جو سردی سے ٹھٹر رہا تھا مگر زندہ تھا۔ یہ فینگ لنگ تھا، ٹائٹینک کے 6 بچ جانے والے چینی مسافروں میں سے ایک۔ ان کے بچ جانے کا منظر 1997 میں ہالی ووڈ کی بلاک بسٹر فلم ٹائٹینک میں بھی دکھایا گیا تھا، مگر ان چینی مسافروں کی بقا ان کی مصیبتوں کا خاتمہ ہرگز نہ تھا۔ نیو یارک کے ایلس آئی لینڈ پر پہنچنے کے 24 گھنٹے کے اندر ہی انہیں متنازع چائنیز ایکسپلشن ایکٹ کے تحت ملک بدر کر دیا گیا۔ اس قانون کے تحت امریکہ میں چینیوں کے ترک وطن کر کے انہیں آنے پر پابندی تھی۔ اس کے بعد یہ چینی تاریخ کے اوراق میں سے غائب ہو گئے۔ تاہم حال ہی میں ایک چینی دستاویزی فلم دی 6 میں اس حادثے کے 109 برس بعد ان کی زندگیوں پر روشنی ڈالی گئی۔ فلم میں ٹائٹینک سے ہٹ کر بھی موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے، مثلاً نسلی امتیاز اور تارکین وطن مخالف پالیسی، جس کی باز گشت حال ہی میں امریکہ میں ایشیائی نژاد امریکیوں کے ساتھ روا رکھی جانے والی بدسلوکیوں میں سنائی دیتی ہے۔ ان کی شناخت لی بنگ، فینگ لنگ، چنگ چپ، آہ لم، چنگ فو اور لنگ ہی کے ناموں سے ہوئی۔ باور کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ملا یا جہاز راں تھے اور جزائر غرب الہند جانا چاہتے تھے۔ برطانوی فلم ساز اور دی 6 کے ڈائریکٹر آرتھر جونز کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں اجتماعی طور پر زیادہ معلومات موجود نہیں ہیں۔ ان زندہ بچ جانے والے چینیوں کے نام ٹائٹینک پر سفر کرنے والوں کی فہرست میں موجود تھے اور اس بحری جہاز کے بارے میں اخبارات میں شائع ہونے والے مضامین میں ان کا ذکر ملتا ہے، مگر تاریخ دانوں اور محققین کے مطابق اس حادثے میں بچ جانے والے دوسرے مسافروں کے مقابلے میں جنہیں میڈیا میں خوب جگہ ملی اور انہیں سراہا گیا، مغرب میں چین مخالف جذبات کی وجہ سے ان چینی مسافروں کی تذلیل کی گئی۔ مثال کے طور پر بروکلین ڈیلی ایگل میں اس حادثے کے بعد شائع ایک رپورٹ میں ان لوگوں کو ایک ایسی مخلوق کہہ کر مخاطب کیا گیا جو خطرے کی پہلی علامت کے ساتھ ہی لائف بوٹس میں نشستوں کے نیچے چھپ گئی تھی، مگر دستاویزی فلم بنانے والے کی تحقیق بتاتی ہے کہ یہ دعویٰ جھوٹا تھا۔ ٹیم نے ٹائٹینک پر موجود لائف بوٹ کی ایک نقل تیار کی اور دیکھا کہ ان چینیوں کے لیے کسی کی نظر میں آئے بغیر چھپنا ناممکن ہے۔ میڈیا میں آنے والی دوسری خبروں کے مطابق ان چینی افراد نے عورتوں کا لباس پہن لیا تھا تاکہ انہیں دوسروں پر ترجیح مل سکے۔ ٹائٹینک کے مورخ ٹم مالٹن کہتے ہیں کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان زندہ بچ جانے والے چینی مسافروں نے بحث بدلا تھا۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ سب کہانیاں پریس اور لوگوں نے اس واقعہ کے بعد گھڑی ہیں۔ مالٹن کہتے ہیں کہ ان چینی مسافروں نے تو زندہ بچ جانے والے دوسرے مسافروں کی مدد کی تھی۔ فینگ لنگ جو سمندر میں ایک لکڑی کے دروازے سے چپکے ہوئے تھے، سب کو محفوظ مقام کی طرف لے جانے میں مدد دی تھی۔ امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ ملنے کے بعد ان 6 افراد کو کیوبا بھیج دیا گیا تھا۔ وہاں سے وہ جلد ہی برطانیہ آگے، جہاں پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی ملاحوں کی فوج میں بھرتی کی وجہ سے جہاز رانوں کی کمی ہو گئی تھی۔ چینگ چپ حادثے کی بدنصیب رات کے بعد مسلسل بیمار ہوتے چلے گئے تھے اور آخر کار 1914 میں نمونیا کا شکار ہونے کے بعد انتقال کر گئے اور انہیں لندن کے ایک قبرستان میں بغیر کتبے والی قبر میں دفنا دیا گیا تھا۔ دوسروں نے 1920 تک ایک ساتھ برطانیہ میں کام کیا۔ اس وقت ملک جنگ کی وجہ سے شدید مالی بحران سے گزر رہا تھا اور تارکین وطن کے خلاف جذبات عروج پر تھے۔ ان میں سے کچھ چینیوں نے برطانوی عورتوں سے شادی رچا لی اور یہاں ان کی اولادیں بھی پیدا ہوئیں،
مگر تارکین وطن مخالف پالیسی کی وجہ سے انہیں بغیر پیشگی اطلاع کے کہ یہ ملک اور اپنے پیاروں کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ جونز کہتے ہیں کہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ایسے تمام خاندان سیاست کی بینڈ چڑھ گئے تھے جس پر ان کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ ہالنگ کو ہانگ کانگ بدر کر دیا گیا تھا جبکہ لنگ ہی ایک دھانی جہاز پر کلکتے کے لیے سوار کر دیے گئے تھے۔ لی بنگ کینیڈا چلے گئے جبکہ فینگ لنگ برطانیہ اور ہانگ کانگ کے درمیان جہاز رانی کرتے رہے اور آخر کار اسی ملک کی شہریت حاصل کر لی جس نے کبھی انہیں دھتکار دیا تھا، یعنی امریکہ۔ فینگ لنگ کے بیٹے فونگ ٹائٹینک غرق ہونے کے تقریباً نصف صدی بعد وسکونسن میں پیدا ہوئے۔ انہیں کبھی نہ ڈوبنے والے جہاز پر اپنے والد کے تجربات کا برسوں تک علم نہ ہو سکا۔ ٹائٹینک بنانے والوں کا دعویٰ تھا کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا۔ فینگ کا انتقال 90 برس کی عمر میں 1985 میں ہوا۔ فونگ کو اپنے والد کے مرنے کے 20 برس بعد ایک رشتہ دار کی زبانی علم ہوا کہ وہ جہاز رانی کی تاریخ کے اس بڑے حادثے میں زندہ بچ گئے تھے۔ ان زندہ بچ جانے والے 6 چینی افراد کو جس نسلی منافرت کا سامنا کرنا پڑا تھا، آج 100 سے بھی زیادہ برس بعد عالمگیر وبا کے دنوں میں ایشیائی نژاد افراد کو اس طرح کی نسل پرستی کی بازگشت سنائی۔ صرف امریکہ میں ہی حالیہ چند ماہ کے دوران ہزاروں ایسے واقعات پیش آئے ہیں جن میں لوگوں پر تھوکا گیا، ان سے بد کلامی کی گئی یا ان پر حملے کیے گئے۔ فونگ نے اپنے خاندان کی کہانی اس لیے سنائی تاکہ لوگوں کو ٹائٹینک کے حادثے میں زندہ بچ جانے والے ان 6 چینی مسافروں کے بارے میں حقائق کا علم ہو سکے اور وہ آج رونما ہونے والے واقعات کا اس دور میں روا رکھے گئے رویوں کے موازنہ کر سکیں۔ فونگ کا کہنا ہے اگر آپ تاریخ کے بارے میں نہیں جانتے تو وہ خود کو دہراتی ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو عائش ٹی وی کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے عائش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔